السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان سعید اور آج میں آیا ہوں رشید بلوچ کے پاس۔ اکثر اوقات یہ اپنے درون ٹی وی چینل کے ذریعے لوگوں کے انٹرویو کرتے رہتے ہیں، اپنے تبصرے دیتے ہیں، بلوچستان کی صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے اس پروگرام کا پیٹرن تھوڑا سا چینج کیا ہے۔ میں آج رشید بلوچ سے حال احوال کرنے کے لیے آیا تھا، تو ان سے جب میں نے صورتحال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کچھ چیزیں ایسے انکشاف کیے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ضرور ہے کہ اگر آپ آپ کے جو تبصرے ہیں یا تجزیے ہیں اور جو آپ کے پاس جو معلومات ہیں اس کو عوام تک ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے ہم نے آج تھوڑا سا پروگرام کا پیٹرن چینج کیا ہے۔ رشید بلوچ روزانہ آپ کو لوگوں کے انٹرویو کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اپنے صورتحال سے آگاہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن آج ہم ان سے انٹرویو کریں گے اور ان سے ہم جانیں گے کہ صورتحال بلوچستان کی کیا بننے جا رہی ہے، جو صورتحال بلوچستان میں ماضی میں کچھ عرصے میں جو ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے سیاسی امپیکٹ کیا ہوا ہے اور اب مزید آگے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ رشید، آج ہم آپ کے پلیٹ فارم پہ آپ ہی کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ یہ ایک نیا ہم نے کہا دوستوں کے لیے تھوڑی سی ایک معلومات میں اضافہ ہو، کیونکہ آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو کچھ چیزیں آپ نے بڑی شیئر کی کہ حالات بلوچستان کے کس طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ سے جو بلوچستان بڑا فوکس رہا ہے قومی میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات پولیٹیکلی اگر پہلے ہم بات کریں کہ کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں کہ بلوچستان کا اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا پرانا، کہ ہمیشہ جو بھی حکومت آئی ہے نا، اس کے 5-6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہے جس سے بعد میں وہی ایکٹیویٹیز حقیقت میں بدل گئے ہیں۔ تو کچھ دنوں سے میں ابھی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا سابق سینٹ ہے، چیئرمین سینٹ کا صادق سنجرانی صاحب، دیکھیں یہ تھوڑا ایکٹیو ہوئے ہیں گزشتہ 10-15 دنوں سے۔ اس سے پہلے انہوں نے جمعیت اور کچھ اور ایم پی ایس کے لیے جو ہے یہ گیدرنگ لگایا، کھانا پینا ہوا، وہاں پہ گپ شپ لگی کوئی سیاسی۔ آج میں نے دیکھا کہ چونکہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب اور نیشنل پارٹی کی باقی ایم پی ایس وہ بھی گئے ہیں اسلام آباد، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ کس لیے گئے ہیں۔ کل بھی میں نے پرسوں اپنے ناظرین کو بھی بتایا، وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جب ادھر گئے تو انہوں نیشنل پارٹی کے دوستوں کو بھی صادق سنجرانی نے بلایا، کوئی گیدرنگ ہوئی کھانے شانے کا۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں پہ دعاں جو نکلتی ہے نا، نظر آتی ہے، تو اندر سے کوئی نہ کوئی آگ کے آثار چنگاری بھڑک رہی ہوتی ہے، یہ مجھے تھوڑا لگتا ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ صادق سنجرانی جو کہ سابق چیئرمین سینٹ ہیں، بلوچستان میں جو آپ کے بقول کہ جو کوئی چنگاری بھڑکنے والی ہے، اس میں کوئی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا مجھے ذرا اور تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں نا، یہ پہیلیوں میں نہ بجھوائیں، ابھی ہمیں ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑی سی صورتحال کے بارے میں آگاہ کریں۔ جس طریقے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو دعوتیں ہیں اور صادق سنجرانی کا ایک دم سے ایکٹیو ہونا کیا اشارہ دیتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ جب یہ حکومت بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ بہت سارے کینڈیڈیٹس تھے۔ جی، ظہور بلیدی صاحب بھی شمار ہو رہے تھے کینڈیڈیٹس میں، اور بھٹی صاحب بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعیت والوں نے اس ٹائم مولانا فضل الرحمان سے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا موقع دیں، ہم حکومت سازی کے لیے اپنے طور سے ایک کوشش کریں گے، یاد ہوگا شاید آپ کو۔ اچھا، یہ بھی ہوا تھا کہ جب یہ حکومت سازی ہو رہی تھی، اتفاق دیکھیں میں اسلام آباد جا رہا تھا تو نواب اسلم خان رئیسانی بھی اسی دن اسلام آباد جا رہے تھے، تو ان کا جو بیٹا ہے ان کے ساتھ ہم لوگ ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم سے ایک سیٹ جو ہے نواب صاحب آگے تھے۔ تو نواب صاحب سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کڑے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں پہ پھر ہم نے ان سے ٹائم مانگا تھا کہ جی پھر ہم بھی 2-4 دن اسلام آباد میں، آپ بھی ہیں، چلو بلوچستان کے ایک نواب ہمارے جیسے غریب طور بیٹھتے ہیں، کسی کافی شافی پہ بات کرتے ہیں۔ نواب صاحب ایگری ہو گئے، لیکن بعد میں جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں چونکہ ہماری جماعت کی میٹنگز وغیرہ چل رہی ہیں تو تھوڑا میرا جو ٹائم ہے نا وہ ٹائٹ ہے، تو اس ٹائم بھی یہ حکومت کی باتیں چل رہی تھیں۔
ابھی جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب کو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو نون لیگ اور پیپل پارٹی نے خواب دکھائے تھے وہ خواب پورے نہیں ہو سکے. تو اپنا جو مولانا صاحب ہیں ان کی اپنی ایک ناراضگی نون لیگ اور پیپل پارٹی سے ہے. اب اگر آپ دیکھیں گے نا تو مرکز میں وزیر اعظم صاحب بھی چل کے جاتے ہیں مولانا صاحب سے ملنے، زرداری صاحب بھی چل کے جاتے ہیں مولانا سے ملنے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے آفر دی مولانا صاحب کو جی مرکز میں آپ 2-4 وزارتیں لے لیں، کے پی کے کی حکومت گورنرشپ لے لیں، اور بلوچستان میں بھی مخلوط حکومت میں آ کے شامل ہو جائیں. تو مولانا صاحب ڈینائی کرتے رہے، اور ایک بار آپ کو یاد ہوگا شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اپنے مجلس شورا سے پوچھوں گا، اگر وہ ایگری ہیں تو میں ہم حکومت کا جو آپ نے آفر کی ہے اس پہ ہم سوچیں گے. مجلس شورا میں جب یہ معاملہ چلا گیا تو اس کے بعد مولانا صاحب خود آ کے میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی مجلس شورا کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم بلوچستان کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، مرکز کی حکومت کا بھی حصہ نہیں بنیں گے، ہم اپوزیشن کریں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا مولانا نے بڑا ہارش اپوزیشن کی، انہوں نے نہ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑا، نہ نون لیگ کو چھوڑا، نہ زرداری صاحب کو چھوڑا، پیپل پارٹی کو، ہر ایک پہ وہ تنقید کرتے رہے نا. اب دوبارہ ایک معاملہ آ کے دیکھیں کڑا ہوا ہے آپ کی مرکزی حکومت کے سامنے، وہ ہے ججز کے حوالے سے قانون سازی. اس وقت مولانا صاحب کو مولانا صاحب کی اشد ضرورت ہے ان مرکزی حکومت کو. تو دوبارہ ایک ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا دیکھیں ایز اے ایک پولیٹیکل اینالسٹ مجھے یہ تھوڑا سا باقی ملاقاتوں سے تھوڑا الگ اس لیے لگا کہ اس میں مولانا صاحب نے کہا کہ ہم سوچیں گے. جب زرداری صاحب نے ان کو کوئی آفر دی حکومتوں میں شامل ہونے کی تو مولانا صاحب نے کہا کہ جی ہم اس پہ سوچیں گے. اس سے پہلے مولانا صاحب ڈینائی کرتے رہے، انکار کرتے رہے. اب یہ جو سوچیں گے اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ شاید بلوچستان میں کوئی تبدیلی آ جائے. تو یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، جو آپ نے کہا کہ ڈیٹیل سے بتائیں تو یہ ہے. دیکھیں رشید، جو آپ کا تجزیہ ہے یقیناً یہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میں اس پہ تو زیادہ وہ نہیں، کیونکہ بلوچستان میں اس وقت جو صورت حال ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس وقت اتحادی ہیں. آپ کی بات درست ہے کہ اگر جمعیت اس میں شامل ہوتی ہے تو ایک مضبوط حکومت بن سکتی ہے. لیکن بلوچستان میں کیا آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی اپنی بنی ہوئی حکومت کو یا اپنی جو یہاں پر اس وقت ان کا جو سیٹ اپ ہے اس کو دینے کے لیے تیار ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اور اس وقت سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان جو اپنے تئیں بہت کوششیں کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ صوبے کے حالات کو بہتر کریں، خاص طور پہ گورننس کے معاملے پہ جو ان کا جو فوکس ہے وہ اس پہ بڑا فوکس کیے ہوئے ہیں، اور اتحادیوں کے بھی جو گلے شکوے تھے ان کو بھی دور کرنے کی حت الوسع وہ کوشش کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس صورتحال میں اس سیٹ اپ کو چینج کر کے بلوچستان کے لیے کیا میسیج جائے گا؟ دیکھیں اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ پس جاتا ہے مرکز میں، ویسے تو آپ کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ. دیکھیں پیپل پارٹی نے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی بلوچستان کے لیے. یہ جو جتنے لوگ نون لیگ کے باغی تھے سرداری صاحب کو بتایا گیا تھا کہ یہ سب آئیں گے آپ کی پارٹی میں. اس میں سرفراز بھوٹی بھی شامل تھے، اس میں آپ کا میر قدوس بزنجو صاحب بھی شامل تھے، باقی جتنے بھی باپ کے آج کل آپ کو نظر آ رہے ہیں جو نون لیگ یا پیپل پارٹی میں گئے ہیں، ان سب کی جو ہے اس ٹائم بتایا جا رہا تھا کہ پیپل پارٹی میں شامل ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب نے ایک ٹائم پہ خود یہ اقرار کیا کہ بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت میں نے گرائی ہے، یاد ہوگا نا آپ کو. لیکن اس ٹائم 2018 میں وہ جو انویسٹمنٹ تھی وہ انویسٹمنٹ تو ہو گئی، لیکن وہ جو وعدہ وعید ہو گئے تھے زرداری صاحب کے ساتھ وہ پورے نہیں ہوئے. اس کے بعد دوبارہ 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں، وہی انویسٹمنٹ جو 18 کی ہوئی تھی اس کو تھوڑا سا ریفل کرنے کے لیے اب زرداری صاحب کو یہ جو اب اس وقت آپ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں نا بلوچستان میں وہ مل گیا بڑی آسانی سے. تو ظاہر ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ راضی نہیں ہوں گے کہ جی ان کی جو بنی بنائی سیٹ اپ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تبدیل ہو وغیرہ ہو. لیکن جب آپ کی مجبوری بنتی ہے مرکز میں
اصل میٹر تو مرکز کا کرتا ہے. اب رشید میں آپ کی تھوڑی سی اس بات پہ ذرا اختلاف رکھوں گا کہ مرکز میں اس وقت حکومت گنی جاتی ہے آپ کی مسلم لیگ نون کی، ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی اس وقت ابھی بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا مرکز سے ڈسٹینس پہ رکھتی ہے. اکثر آپ چیئرمین بلاول بھٹو کے بیانات بھی دیکھتے ہیں، یا یہ بجلی کے بلوں پہ اور جو ایشوز پنجاب گورنمنٹ جس طریقے سے اقدامات اٹھا رہی ہے، یا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جس طریقے سے پنجاب گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اتنے اچھے ماحول میں تو یہ دونوں پارٹیاں بھی نہیں ہیں، یا اتنے اچھے تعلقات ان دونوں پارٹیوں کے درمیان بھی نہیں ہیں. تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی اپنی حکومت کی قربانی بلوچستان میں کیوں کر دے گی، یہ سوال. اور دوسرا جو آپ نے صادق سنجرانی صاحب کی جو بات کی ہے، ٹھیک ہے صادق سنجرانی صاحب دعوتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ باپ پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اپنی جو ہے وہ حمایت اس وقت صادق سنجرانی صاحب کی جھولی میں ڈالیں گی. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جمعیت ٹھیک ہے ایک اچھے فگر کے ساتھ بلوچستان اسمبلی میں موجود ہے، وہ ایک بڑی پارٹی ہے، اپوزیشن کا بھی اچھا کردار ادا کری بلوچستان میں، تو وہ اس کے ساتھ تو بات سمجھ آتی ہے. باپ پارٹی کا مجھے میرے ذہن میں یا مجھے یہ بات کیا کہتے ہیں وہ کلک نہیں کرتی، ہضم نہیں ہو رہی کہ باپ پارٹی کے صادق سنجرانی کو کیوں کر وہ دونوں بڑی پارٹیاں ان کی جھولیوں، خاص طور پہ جمعیت بھی جب اس ماحول میں جب جمعیت بھی اپنی اچھے کارڈ کھیل رہی ہے تو وہ اپنے کارڈ کیوں لوز کرے گی؟ دیکھیں نا آپ نے دو سوال کیے. پہلا آپ نے کہا جمعیت یعنی پیپل پارٹی کیوں قربانی دے گی، اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سنجرانی صاحب. دیکھیں نا ابھی معاملہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں پیپل پارٹی جو ہے نون لیگ جو ہے وہ پیپل پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے، مرکزی حکومت کا. بلاول صاحب جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ اس وقت مرکز میں پیپل پارٹی نے کی حمایت سے ہی مرکزی حکومت بنی ہے نا. سنیں تھوڑا مجھے بھی سنیں. اگر وہ ہے چلیں یہ آپ کی مانتے ہیں کہ جی وہ صرف حمایتی ہیں، وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں ابھی یہ جو نئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے تو اس میں زرداری صاحب کو کیا ضرورت ہے وہ چل کے جائے مولانا صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کریں؟ وہ تو ذمہ داری پھر پیپل نون لیگ کی ہے، وہ حکومت کا حصہ حکومت ان کی ہے، وہ سر درد شہباز شریف کا ہونا چاہیے. تو زرداری صاحب کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ مجبوری ہو یا خوشی ہو اس وقت یہ جو بے جوڑ شادی ہے نا یہ کر دی گئی ہے. ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی ہے نکاح کی، وہ الگ بات ہے. کون سا ایسا کام ہے جو پیپل پارٹی کے مرضی کے بغیر مرکزی حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں نور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپل پارٹی اس وقت مرکز میں بلا واسطہ بلوچستان میں اور سندھ میں بالواسطہ حکومت کر رہی ہے. کل کلا اگر ضرورت پڑتی ہے مولانا صاحب کی ایک بہت بڑے مقصد کے لیے، دیکھیں یہ جب یہ قانون سازی نہیں ہوگی نا، آنے والا جو مطلب لسٹ میں جو ججز ہیں وہ صرف نون لیگ کے لیے نہیں، وہ پیپل پارٹی کے لیے بھی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. ایک بہت بڑا اگر آپ کاز دیکھتے ہیں اس کاز کے لیے آپ کو چھوٹے موٹے جو ہے نقصانات اٹھانے پڑیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت بلوچستان کی حکومت دے کے وہ یہ چھوٹا موٹا کوئی وہ ہے ظاہر ہے نا جب قربانی؟ اگر مرکز میں کسی کے گلے کوئی چیز پڑنا ہے اس کو نکالنے کے لیے اگر کوئی بندہ بلوچستان کے سی ایم شپ کے لیے رضامند ہو سکتا ہے تو یہ تو میرے خیال میں اتنا مہنگا سودا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جرنلی دیکھیں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں سیاستدانوں سے، جرنلی آپ دیکھیں کون سا آپ کا پیپل پارٹی کا بندہ بلوچستان کا یا مرکز کا کہتا ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ ہمارا پارٹی کا ہے؟ کسی ایک کے منہ سے آپ مجھے کہلوا دو. وہ تو کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے. تو ابھی اگر اس صورتحال میں دیکھیں یہ ایک تو پھر ایک سوال ہے. ہاں آپ نے وہ بات کی چیئرمین سابقہ چیئرمین سینٹ کی، دیکھیں وہ تگ دو کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید وہ جو قرہ ہے نا وہ کوئی ایگریمنٹ نہ ہو کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ کو این او سی بھی لینی پڑتی ہے وزیر اعلیٰ نا. سنجرانی صاحب یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید جمعیت کے کسی بندے کو جو ہے وہ این او سی نہ ملے پھر میں حاضر ہوں. تو اس وجہ سے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عددی حساب سے خیال میں صادق سنجرانی صاحب کو این او سی مل گئی؟
ممکن ہے نہیں دیکھیں ساجد سنجرانی صاحب کے لیے NOC لینا مسئلہ نہیں ہے، نواب اسلم ریحانہ کے لیے نہیں. ممکن اگر آپ پچھلے رجیم کی بات کریں تو اس میں صادق سنجرانی صاحب کا تو ایک اچھا ایک وہ تھا. آپ کہتے ہیں موجودہ میں نہیں ہے؟ موجودہ میں مجھے میں آپ کو تھوڑا سا اچھا موجودہ میں اچھا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا جو سابقہ وزیر داخلہ ہے ضیاء لانگو صاحب، وہ موجودہ میں بھی ہے پچھلے میں بھی تھا. آپ کا عبدالرحمٰن کیتران صاحب ہیں، موجودہ میں بھی ہے پچھلے میں بھی تھا. اب میں آپ کو پوری ایک لسٹ دے سکتا ہوں اس طرح کا. ضروری نہیں ہے کہ جو ماضی میں تھا وہ موجودہ میں نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شاید سفرہ بگٹی صاحب، انور کاکڑ صاحب، ان کا جو ہے پھر صادق سنجرانی کے ساتھ وہ کوئی آپس کی کوئی تلخی شاید ہو، اس وجہ سے تھوڑے پرابلم اس کو فیس کرنا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بات آپ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں نا NOC تو یہ دونوں نے نہیں دینا ہے نا، NOC کسی اور سے لینی پڑے گی. تو یقیناً ان کی رائے کی اہمیت اس سیٹ اپ میں بھی ان کی رائے کی اہمیت ہے. دیکھیں اس کی لابنگ ہوتی ہے، فیصلہ ساز یہ نہیں ہے. یہی کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اپنی لابنگ کریں، لابنگ کر سکتے ہیں صادق سنجرانی اپنا لابنگ کر. یار میں آپ کو بتاؤں جتنا بڑا بارگیننگ صادق سنجرانی کر سکتا ہے بندہ نا، آپ پچھلے 10 سالوں میں اس کو دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیں یہ ڈپٹی یہ چیئرمین سینٹ تھے، اس سے جمعیت والے بھی خوش، اس سے BMP والے بھی خوش، اس سے پیپل پارٹی والے بھی خوش، اس سے نون لیگ والے بھی خوش، اس سے کاف لیگ، اس سے باپ، سب لوگ اس سے خوش تھے. میجورٹی کے ہوتے ہوئے جب عاطل خان بیزنجو جیت گئے تھے سینٹ کے چیئرمین شپ، اس کے باوجود جو خفیہ جو آپ کا ہوا تھا رائے شماری، اس میں یہ آ گئے دوبارہ. لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی شاید اتنی بڑی ناراضگی ہوگی. آپ دیکھیں گے اس کے بعد اس کے دوسرے تیسرے دن میر عاطل خان بیزنجو، میر رحمت صالح بلوچ صاحب صادق سنجرانی کے دفتر میں بیٹھے ہوتے، گپ شپ لگا رہے تھے، وہ کافی پی رہے تھے. تو اس بندے میں یہ کوالٹی ہے. یہ اگر کوئی وہ عدد کے حساب سے جو ان کا پارلیمنٹ میں اس وقت نہیں ہے بلوچستان میں، وہ الگ بات ہے. بارگیننگ پوزیشن، یہ بارگیننگ بڑا بہتر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی بارگین کر ہی نہیں سکتا. اب رشید ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بلوچستان کے جو موجودہ حالات ہیں، خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو سیٹ اپ اس وقت بنا ہوا ہے، 2 بڑی جماعتوں کی اس وقت بلوچستان میں حکومت ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ کیا جائے. آگے بلوچستان میں اتنے مسائل ہیں، اتنے سلگتے مسائل ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے اگر بالفرض اس وقت تمام لوگوں کی طرف سے، مرکز کی طرف سے، اور ہمارے جو یہاں پہ حکومت میں شامل جو لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ بھی اگر آپ کہہ لیں، تو ان کی طرف سے ایک ٹاسک دیا گیا ہے سرفراز بھٹی کو، اور وہ اس پہ وہ کام پہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے کہ کسی طریقے سے جو ہے معاملات کو بہتر کیا جا سکے. اور اس کے لیے انہوں نے بارہا مرکزی حکومت اور ہمارے جو ادارے ہیں اور بلوچستان حکومت، وہ ایک پیج پر نظر بھی آ رہے ہیں کہ ان کا یہ موقف ہے کہ بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ بڑی ایک دہشت گردی ہے. جو آزادی کی بات کرتے ہیں ان سے تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن جو پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے جو بات کریں گے ان سے ہم بات کریں گے. تو وہ اس بیک ڈور ایک وہ چل رہا ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ بھی ایک مذاکرات کے لیے، یا جو لوگ تھے آج کل تو ناراض بلوچ کے نام سے بڑا ایک وہ کہا جائے کہ ناراض نہیں ہے، تو بہرحال جو بھی ان کا ایک موقف ہے، تو ایک وہ بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور جو پالیسیز ہے وہ بھی آج کل چند دنوں میں سامنے آ جائیں گی کہ اس کی کیا اثرات ہے، کن لوگوں سے بات چیت ہوگی، کن لوگوں سے نہیں ہوگی، وہ بھی سلسلہ. تو اس پہ بھی انگیج کیا ہے سرفراز بھٹی نے کچھ لوگوں کو، اور خود بھی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا، کیونکہ دیکھیں سرفراز بھٹی بینگ اے چیف منسٹر، جب اس سے پہلے ان کا جو پورٹ فولیو تھا، وزیر تھے، یا جو ان کا موقف تھا، جو ان کا بیانیہ تھا، وہ ڈیفرنٹ تھا. اب وہ ایک امپورٹنٹ کی پوسٹ پر آئے ہیں، تو یقیناً یہ بات ان کو وہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس کی پوسٹ پر آ کے اگر کوئی آپ پر تنقید بھی کرتا ہے، اگر آپ پر کوئی کھل کے آپ کے اوپر انگلیاں بھی اٹھاتا ہے، تو وہ خندہ پیشانی سے اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے، کیونکہ پوسٹ کا تقاضا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس صورتحال میں بلوچستان میں کوئی چینجنگ، کوئی بہتر اس کا رزلٹ سامنے آئے گا؟ دیکھیں آپ نے دو تین چیز باتیں کی نا. ایک تو یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ناراض وہ ہیں جو ود ان کانسٹیٹیوٹ
رہ رہے ہیں یا آئین اور قانون کے دائرے میں سیاست کر رہے ہیں. وہ تو سرفراز بھٹی نے کئی بار کہا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ان کو گھر جانے کی تیار ہیں, بولا وہی بات آپ نے بتائی. دوسرا وہ جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے, جو قانون نہیں مانتے, اسٹیٹ کو نہیں مانتے, ان کے ساتھ لڑنا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ واضح چیز ہے, ہمیشہ بولتے رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتا دیں, سردار اختر مینگل خلاف قانون یا پاکستان کے آئین کے خلاف کام کر رہے تھے؟ نہیں. تو سرفراز بھٹی کبھی ایک اسٹیٹمنٹ مجھے دکھا دیں کہ سرفراز بھٹی نے کہا ہے کہ جو سردار اختر جان جو ناراض ہوئے ہیں یا استعفیٰ دیے نہیں لینا چاہیے تھے, میں جاؤں گا دبئی اس کو منا کے لاؤں گا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ جو بدامنی ہوئی ہے وغیرہ ہوا ہے, اس پہ موجودہ وزیر اعلیٰ یا موجودہ سیٹ اپ یا مرکز میں وہ ایک پیج پہ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی ناراضگی ہے. اسی ناراضگی کی وجہ سے آپ کا وزیر داخلہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی پرانا جو ان کے معاملہ چل رہے تھے, آپ جیسے کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے تو مطلب وزیر داخلہ تھے یا وہ تھے, ان کا اس ٹائم میں اور آج میں جو رویہ بدل گیا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ رویہ بدل گیا. ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دے دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب سے موجودہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں, میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری میں کسی کا خلاف ہوں. جب سے موجودہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں سرفراز بھٹی صاحب, اس کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں, بہتر نہیں ہوئے ہیں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نواب اسلم ریحانہ جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا بی ایل اے نے 6 مہینے کے لیے جنگ بندی بھی کی تھی, یاد ہے نا آپ کو. دیکھیں, پرسنالٹی حالات پہ تھوڑا بہت اثر ڈالتے ہیں, یہ آپ مانیں یا نہ مانیں. تو ممکن ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس سے حالات ٹھیک, وہ سوچ رہے ہوں گے کہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, وہ کسی ایسی شخصیت کو آگے لائیں جس سے جو ہے تھوڑا بہت, چلے ٹھیک ہے بہت بڑا ایشو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑا بہت جو غصہ ہے یا چیزیں اس کو تھوڑا بہت کنٹرول کر سکے, یا کوئی ایسی پرسنالٹی ہو. رشید, میں ایک تھوڑا سا ذرا, یہ آپ کا تجزیہ تھا, میرا بھی ایک تجزیہ ہے. میں بھی کچھ چیزوں کو تھوڑا سامنے بھی اس دشت میں کافی خاک چھانی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح حکومتیں تبدیل ہونے سے یا اس طریقے سے چینجنگ, وزیر اعلیٰ کو چینج کر دو, حکومت چینج کر دو تو مسائل حل ہو جائیں گے. یہ مسائل بلوچستان کے ہمیشہ سے یہ گلا رہا ہے, چاہے سردار اختر مینگل وزیر اعلیٰ ہوں, چاہے نواب اسلم ریحانی وزیر اعلیٰ ہوں, چاہے ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ ہوں. یہ کون ہیں؟ یہ سب بلوچستان کے بلوچ ہیں, بلوچستان کے فرزند ہیں. انہوں نے حکومتیں کی ہیں. بات ان کی, جب آج چاہے سرفراز بھٹی ہو, بات یہی ہے کہ جب تک اختیارات کی بات ہمیشہ سے ہر حکومت, آج سرفراز بھٹی اگر وزیر اعلیٰ ہیں تو کل جس طرح اگر آپ کا تجزیہ ہے کہ اگر وہ ہٹ جاتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اختیارات نہیں تھے. تو یہ تو جب سے پاکستان بلوچستان کا جو الگ سے وزیر اعلیٰ, سردار عطا, پہلے وزیر اعلیٰ سے اٹھا کے آپ دیکھ لیں, سردار عطا مینگل, وہ بھی یہی کہتے رہے کہ جس طریقے سے بلوچستان میں مداخلت ہے یا بلوچستان کے فیصلے جو بلوچستان کے لوگ نہیں کر سکتے, تو یہ تو ہر وزیر اعلیٰ نے کہا. ڈاکٹر مالک نے بھی یہی کہا, سردار اختر بھی یہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایون نواب ثناء اللہ زہری جو تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے حکومتوں کو جس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے. مجھے بتائیں, جام کمال کی حکومت ختم ہو یا نواب ثناء اللہ زہری کی ختم ہو, یا کیا اس میں مرکز کی مداخلتیں نہیں تھیں؟ ابھی بھی تو مرکز کی مداخلت. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے, آپ کہہ رہے کہ حکومت تبدیل ہونے سے کیا مسائل حل ہوں گے. میرا سوال یہ کہ کیا سرفراز بھٹی کو, اگر آپ کہتے ہو کہ جی تبدیل کیا جا رہا ہے, اگر تبدیل کرنے سے بلوچستان کے مسائل حل ہوتے ہیں اور اس کی جگہ پہ کسی پارٹی کو بھی بلوچستان کا اقتدار دیا جاتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ جو حالات جس نہج پہ پہنچ گئے اس میں وہ نئی آنے والی جماعت یا نیا آنے والا چیف منسٹر بلوچستان کے حالات کو بہتر کر پائے گا؟ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی نا, دیکھیں نا, کہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دیا کہ نواب اسلم ریحانی جیسے وزیر اعلیٰ بنے تو بی ایل اے نے 6 مہینے کی جنگ بندی کر لی, آپ یاد ہے نا آپ کو. جی جی. تو میں پھر دوبارہ دہراؤں گا, کچھ شخصیات ایسے ہوتی ہیں وہ ان کی وجہ سے بھی تھوڑی چیزیں چینج ہوتی ہیں. میرا یہ ہے, ابھی یہ بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ ہر حال میں تبدیل ہوں. آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جس میں دیکھیں, اب میں نے آپ کو ایک تہمید باندھی کہ
آپ کی مرکزی حکومت کو اس وقت مولانا صاحب کی اور جمعیت کی ضرورت ہے. اگر مولانا صاحب نے ڈیمانڈ کر لیا ہے بلوچستان حکومت جی ہمیں دے دیں تو بات تو مرکز سے ہے نا, اس میں نہ سرفراز بگٹی کا قصور ہے نہ کل کسی اور کا قصور تھا. تو مرکز سے جب فیصلہ آئے گا تو ظاہر ہے پھر وہ فیصلہ تو نہیں کا مانا جائے گا. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں, یہ میں بھی مانتا ہوں. اور دوسری طرف دیکھیں میرا تھوڑا بہت اعتراض سرفراز بگٹی کے موجودہ جو ہے وہ بطور وزیر اعلیٰ ادارے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, بعض چیزیں آپ کے جو ہے لہجے سے بھی خراب ہوتی ہیں, آپ کے طریقہ کار سے بھی خراب ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بات میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوٹ کے اندر بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں ناراض ہیں ان سے ہم ان کے گھر جائیں گے, تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے سردار اختر جان مینگل کے گھر جانا چاہیے تھا, چلا جانا چاہیے تھا دبئی. بھائی کیا مسئلہ ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, کیا مسئلہ ہے آپ ذرا بتا دیں. آپ کو کوئی اس طرح کے آثار نظر آ رہے ہیں اب تک؟ کوئی, میں دوبارہ دہراؤں کوئی اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں. بات کرنا اور عمل کرنا یہ الگ بات ہے, اور جب آپ چیف ایگزیکٹو بنتے ہیں نا پھر آپ کے لیے سب برابر ہونے چاہیے. آپ کا دل کہیں چاہے نہ چاہے آپ نے وہ قدم اٹھانی پڑتی ہے. اگر وہ ایز اے سرفراز بگٹی سردار اختر مینگل سے بہت ناراض ہیں ہوں کوئی ایشو نہیں ہے. ایز اے چیف ایگزیکٹو اس کے علاقے کا, اس کے صوبے کا یہ بہت بڑا ہیوی پرسنالٹی ہے, وہ اپنا سیٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کے پاس پی ٹی آئی والے جا رہے ہیں, پیپل پارٹی والے جا رہے ہیں, نون لیگ والے جا رہے ہیں, مرکزی حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں کریں. بلوچستان حکومت سے مجھے ایک سنگل اسٹیٹمنٹ دکھا دیں. دل پہ بڑا کرنا چاہیے. آپ نے جیسے کہا کہ پہلے کے سرفراز میں اب میں تبدیلی آئی ہے, میں اصل دیکھیں نا سرفراز بگٹی کا یا ان کا موقف تو یہی ہے نا, ہم بلوچستانیوں کا سب کا یہی موقف یہی ہے کہ جتنے ایشوز ہیں یہ سارے مرکز سے ریلیٹڈ ہے. یہ بلوچستان کے مسئلے تو نہیں, بلوچستان کے مسئلے ہوتے تو سردار اختر مینگل بھی خود حل کر سکتے تھے, ڈاکٹر مالک بھی سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ بنانے والا کون ہے؟ سرفراز بگٹی میر قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنانا بھی مرکز, سرفراز بگٹی کو بھی وزیر اعلیٰ مرکز بناتا ہے, اور ڈاکٹر مالک کو بھی مرکز بنواتا ہے, ثناء اللہ زہری کو بھی وہی بناتا ہے. جب ایک بنا رہے آپ کا حکومت بنا رہے وہ گرا بھی سکتا ہے, تو اس میں دو پہ ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سرفراز بگٹی صاحب کو سردار اختر مینگل کے پاس جانا ہے, یہ دیکھیں یہ ایشوز جتنے یہ 14 نکاتی یا 6 نکات جو تھے سردار اختر مینگل, یہ کوئی صوبے سے تو نہیں تھے, یہ مرکزی حکومت سے تھے. میں بات ہی نہیں کر رہا, آپ میری بات نہیں سمجھے. لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں ایز اے چیف ایگزیکٹو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پہاڑوں پہ جو قانون اور پاکستان کو نہیں مانتے ان سے تو بات نہیں ہو سکتی, جنگ ہے, لیکن جو قانون کے دائرے میں رہ کے کام کر رہے ہیں اگر ان کی کوئی ناراضگی ہے ان سے میں خود جا کے ملوں گا. میں تو وہ ایگزامپل دے رہا ہوں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو مسائل ہیں وہ سرفراز بگٹی وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. ایسے چیف ایگزیکٹو ان کو جانا چاہیے, ان سے رابطہ کرنا چاہیے. بلکہ میں تو بہت سارے دوست جب ملتے ہیں ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ سرفراز صاحب تو بڑے خوش ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار اچھا ہوا یہ چلے گئے ہیں اور اس سیٹ سے جو ہے میر شفیق مینگل جو ہے میں نے بن سکتا ہے. تو آپ بتا دیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں آپ نے وہ کر دی ہیں نا. بہرحال دیکھیں ٹائم ہمارا کافی ہو گیا, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں موجودہ حکومت جو ہے وہ جانا ہے یا کسی اور وزیر اعلیٰ نے آنا ہے. آثار کچھ ایسے دکھ رہے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں آپ گزشتہ تمام ادوار دیکھ لیں, تمام ادوار, اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے تھوڑا بہت معاملات سامنے آتے ہیں, میل ملاقاتیں ہوتی ہیں, چائے بسکٹ ہوتا ہے, کانا شانہ ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ چیز میچور ہونے جاتا ہے. رشید دیکھیں آپ یہ مجھے تو بتائیں جام کمال صاحب کا آپ نے بھی بڑے قریب سے معاملات کو دیکھا, میں نے بھی بڑے قریب سے دیکھا. کون بندہ وہ ایسا ہوتا تھا جو سمجھ رہا تھا کہ جی جام صاحب کی حکومت جائے گی؟ تو کوئی جس سے آپ بات کرتے بولتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلکہ میری ان کے ترجمان کے ساتھ لڑائی اس بات پہ ہوئی کہ لڑائی کے مطلب ہاتھا پائی نہیں, مطلب میرے چینل پہ کہ وہ کہہ رہے تھے نہیں جا رہے, میں کہتا ایک ہفتے تک چلا جائے گا. تو ماننے کو لیے تیار نہیں تھا, اور آثار بھی ایسے نہیں تھے کہ جام صاحب چلا جائے وہ تو بلوچستان کی اپنی پارٹی تھی, لہٰذا وہ اندر سے ہی پارٹی کے اندر وہ ہوا تھا, چونکہ اس وقت بڑی پارٹیاں ہیں. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ جو بھی فیصلے کیے ہیں مرکز نے کیے, ابھی آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنی پارٹی تھی, ان کا باپ کا کوئی اپنا فیصلہ نہیں تھا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں
باپ نے خود فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جام صاحب کو ہم نے نکالنا ہے. مرکز سے جس نے انویسٹمنٹ کی میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ زرداری صاحب نے انویسٹمنٹ کی تھی, ہو گئی. تو پہلی مرتبہ جب دوسری میں بھی کی دوسری تھی, میں بھی نہیں تھی, دوسری میں بھی. دوسرے میں تو اس طریقے سے نہیں. چلے بہرحال جو صورتحال ابھی رشید بلوچ نے بیان کی اور آج میں نے ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کی کہ ان کے اندر کیا ہے اور یہ کیا سوچتے ہیں. لوگوں کو تو بتاتے رہتے, تجزیہ ان کا آپ نے سنا. ان کے خیال میں کہ بلوچستان حکومت اس وقت جو ہے وہ کچھ کوئی کمزور ہے, تبدیلی ہے, لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا ہے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے بلوچستان میں وہ اس وقت بڑی سیاسی جماعتیں بلوچستان حکومت کا حصہ ہیں. اور جمعیت کی جو بات کی وہ ایک تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی, لیکن جمعیت کو حکومت کی بجائے مخلوط حکومت کا حصہ بننے کی آفر ہوئی ہوگی. یقیناً وہ آفر پہلے دن سے موجود ہے, اور دیکھتے ہیں آگے چل کے یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. رشید بلوچ کو اور آج کے اپنے اس پروگرام کے میزبان عرفان سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.